بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید اور تخلیق انسان، یعنی انسان کی پیدائش۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے لفظی معجزے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن اس معجزے کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی انسان کی تخلیق کے مراحل کل 7 ان 3 آیتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ دوسرا مرحلہ ہے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا۔ تیسرا مرحلہ ہے تخلیق انسان کا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دی۔ چوتھا مرحلہ ہے فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک لوٹڑا بنا دیا۔ پانچواں مرحلہ ہے فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس لوتڑے کو ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ چھٹا مرحلہ ہے فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا۔ ساتواں مرحلہ ہے تخلیق انسان کا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو کاریگروں میں سب سے بڑا کاریگر ہے۔ اب یہ 7 مراحل ہے تخلیق انسان کے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے کہ قرآن مجید کا لفظی معجزہ، وہ اس طور پر ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو کھولیں اور یہ لفظ خلقنا الانسان، خلق الانسان، خلق الانسان، ان الفاظ پر غور کرے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، تو پورے قرآن مجید میں خلقنا الانسان جیسے الفاظ، خلق الانسان، خلق الانسان، کل 7 دفعہ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو مراحل انسان کی تخلیق کے ہے، اللہ پاک نے جو خلقنا الانسان کے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ بھی 7 ہے۔ میں آسانی کے غرض سے ان آیتوں کو دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ دوسری آیت ہے سورۃ النحل، آیت نمبر 4، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ تیسری آیت ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 37، خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ چوتھی آیت ہے سورۃ السجدہ، آیت نمبر 7، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ پانچویں آیت ہے سورۃ الرحمن، آیت نمبر 3، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اور چھٹی آیت ہے سورۃ الرحمن کی، آیت نمبر 13 اور 14، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ ساتویں آیت ہے سورۃ العلق، آیت نمبر 2، خلق الانسان من علق۔ اب یہاں پر ایک اور معجزہ بھی ہے قرآن مجید کے الفاظ کے حوالے سے، کہ جس طرح تخلیق کے مراحل کل 7 ہے، تو جن آیتوں میں اللہ پاک نے خلقنا الانسان کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں وہ آیتیں بھی کل 7 ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم غور کریں یا بنی آدم کے الفاظ پر کہ اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی بیٹیوں، تو یا بنی آدم کے جو الفاظ قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں وہ بھی کل 7 دفعہ ہی استعمال ہوئے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الاعراف، آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ دوسری آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ تیسری آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ تیسری آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 35،
یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ چوتھی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ پانچویں آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور آخری آیت ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 60۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ کل 7 آیتیں یا بنی آدم کی ذکر ہوئی جن میں یا بنی آدم کے الفاظ ہے۔ اسی طرح وہ بھی 7 آیتیں میں نے پڑھی جس میں خلقنا الانسان خلق الانسان کے الفاظ ہے۔ آپ خود ہی ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت نفع بھی ہوگا۔ اب اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل معجزہ ہے وہ قرآن مجید کا فصیح و بلیغ ہونا، لیکن جو قرآن مجید کے الفاظ ہے اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خالق اور ہمارے مالک اللہ رب العزت جل جلالہ کا کلام ہے کہ اس کی جو الفاظ ہے اس کی بھی ایک ترتیب ہے۔ اور آخری گزارش یہی ہے کہ قرآن مجید خود بھی پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔